ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو جب پیدا کیا تو فرمایا کن ہو جا فیکون، پر جس طرح رب چاہتا تھا ساتوں زمینیں پیدا ہو گئی، جس طرح رب چاہتا تھا ساتوں آسمان پیدا ہو گئے، جس طرح رب چاہتا تھا سورج پیدا ہو گیا، جس طرح رب چاہتا تھا چاند پیدا ہو گیا، جس طرح رب چاہتا تھا جنت پیدا ہو گئی، جس طرح رب چاہتا تھا جہنم پیدا ہو گئی، جس طرح رب چاہتا تھا زمین و زمان کی ساری مخلوقات پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا اگر اللہ کے لیے بھی کوئی کام مشکل ہو تو پھر اس کے خالق ہونے کے اندر نقص اور عیب آئے گا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے پہلے محبوب کی سیر کو خود بیان فرمایا اور یہ متنبع کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو شب معراج کا معجزہ ہے، اس میں جو اللہ نے محبوب کے مقام کو دکھایا، مرتبے کو دکھایا، عظمت کو دکھایا، رفعت کو دکھایا، فرمایا اس کو اپنی عقل کے گھوڑے سے نہ دوڑانا، اپنے علم کے گھوڑے سے نہ دوڑانا۔ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، معجزہ وہ ہوتا ہے جو وراء العقل ہو، ما وراء العقل ہو، جو عقل سے بھی جو ہے وہ کی حدوں کو بھی کراس کر جائے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے لیے بھی یہ کام مشکل ہو تو یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے سبحان کہہ کر اپنا ذکر اس لیے کیا کہ کوئی بھی بندہ اگر محبوب کے ذکر معراج کو یا معجزہ معراج کو یا میریکل آف معراج کو اگر کوئی بندہ اپنی ناقص عقل کے ساتھ، اپنی تھنکنگ کے ساتھ اس کو بیان کر کے کہے یہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے اپنا اس سفر کو بیان کرنے سے پہلے خود اپنا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ انسان کو پتہ چل سکے کہ یہ اگر تو رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کرے گا تو یہ اعتراض رسول اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا، یہ خدا کی ذات پر اعتراض ہوگا۔ یہ اعتراض کس پہ ہوگا؟ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ تو فرمایا کہ سفر کس لیے کیا؟ تو اللہ نے اس کو بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے محبوب کو سفر کرایا گیا تاکہ زمین اور آسمان اور جنت اور آسمانوں سے اوپر سدرہ اور سدرہ سے اوپر قرب خاص کے اندر عرش الہی اور اس کے بعد قرب خاص کے اندر اللہ نے اپنی جتنی نشانیاں پیدا کی ہیں، جتنے کمالات پیدا کیے ہیں، جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے اس کائنات کو عطا کی ہیں، فرمایا اس کو ان تمام چیزوں کو اپنے محبوب کو دکھا سکے۔ اچھا اب دیکھیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے، ہم جب سورہ بقرہ شریف پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے، جو غیب پر ایمان لے کر آئے۔ اب مجھے بتائیں کہ اب یہاں پر مومن کا امتحان ہے۔ یہ معراج اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ جو معراج مصطفیٰ کو کرائی گئی، یہ تمام دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنۃ للناس، یہ انسانیت کے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو بن دیکھے، بن سوچے رب پر ایمان لے کر آئے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تو پھر کسی انسان کی عقل کو یہاں پر اختیار نہیں کیا جائے گا، یا کسی کے علم کو اختیار نہیں کیا جائے گا، یا کسی کی بات کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کو معراج میں نے کرائی ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے اصول کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو محبوب پر غیب سے۔ اچھا جب ساری انسانیت، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، جب وہ اس کو بن دیکھے ایمان لے کر آئی، اب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دوں، اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے شاد کام کر دوں، اپنے محبوب کو اپنے حسن مطلق کا دیدار کرا دوں، تاکہ میرا محبوب جب میرا دیدار کرے اور پھر جتنی کائنات کو میں نے جو مخلوقات میں نے آسمانوں پر پیدا کی ہیں، جو مخلوقات میں نے ساتوں زمینوں پر پیدا کی ہیں، جو ساتوں آسمانوں پر پیدا کی ہیں، جو سدرہ پر پیدا کی ہیں، جو لامکاں پر پیدا کی ہیں، اور جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے، میرا محبوب اس کو دیکھ کر ایک دفعہ یہ بیان کر دے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے شاہکار کس طرح بنائے، اس نے جنت کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدات معراج کو پھر بیان کیا۔
اور کس انداز سے بیان کیا آپ سنیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدات معراج کو کس طرح بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائیے، 7-8 جنتیں حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھی ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے جہنم کو دکھایا، میں نے سامنے اپنے جہنم کو دیکھا، جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو دیکھا، جہنم میں جلتے ہوئے جہنمیوں کو دیکھا، ان کی چیخ و پکار کو دیکھا، ان میں سے بعض لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل الگ سے جو ہے وہ اسپیشل سیل کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ان کو دکھایا اور ساتھ میں یہ بتا بھی دیا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دینا کہ اس شخص کو اتنا دردناک عذاب جو اللہ نے دیا ہے وہ دنیا میں یہ گناہ کرتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے دیا۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اچھا یہ ساری سیر مکمل کرانے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کے